بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری ایک محترم بہن رابعہ کلثوم نے یہ سوال کیا ہے، کیا عید کے دن عورتیں عید کی نماز گھر میں ادا کر سکتی ہیں یا مسجد میں ہی جانا ہوگا؟ اگر وہ عید کی نماز گھر میں ادا کر سکتی ہیں تو اس کا طریقہ بھی بتا دیں کہ عورتیں گھروں میں عید کی نماز کیسے ادا کریں۔ عورتوں کی عید کی نماز کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ محترم ناظرین، جہاں تک عورتوں کا مسجد میں جا کر عید کی نماز پڑھنے کا تعلق ہے تو یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو بھی عید گاہ میں لے جایا کرو تاکہ وہ خواتین جو حالت حیض میں ہوں، جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی، وہ بھی آئیں اور مسلمانوں کے ساتھ دعا میں شریک ہوں۔ اس حدیث کے ضمن میں بہت سے فقہاء کا مذہب ہے کہ عورت کو بھی عید گاہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہیے، جبکہ بعض فقہاء کا یہ مذہب ہے عورت اگرچہ فی نفسی عید گاہ میں آنا جائز ہے، مگر خواتین ان پابندیوں کا خیال نہیں کرتی جن پابندیوں کی شرط لگی ہوئی ہے۔ مکمل پردے کے ساتھ خوشبو لگائے بغیر مردوں سے اپنا راستہ الگ رکھیں، مردوں کے مجمع میں خلط ملط نہ ہو۔ عملی طور پر ان پابندیوں کو نبھانا بہت مشکل ہے، اس لیے ان فقہاء کا مذہب بھی درست ہے کہ جنہوں نے ان فسادات کی بنیاد پر پابندی لگائی۔ البتہ ہماری ایک ناقص رائے ہے کہ اس زمانے میں جو فساد پھیلا ہے وہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے، تو خواتین شاعر اسلام سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اس زمانے میں اگر خواتین کے لیے عیدگاہ میں الگ سے کوئی انتظام کر دیا جائے، کوئی تمود وغیرہ لگا دیا جائے تاکہ مکمل پردے کا انتظام ہو، تو میرا خیال ہے کہ اس کی اجازت اس زمانے میں دینی چاہیے، کیونکہ خواتین مذہب سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، شاعر اسلام سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ ٹی وی نے گھروں میں گھس کے بہت ماحول خراب کر دیا ہے، تو یہاں بھی وہی حکمت کار فرما ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی کہ عورتیں مسجد میں آئیں تو ایک مسلمان کا مجمع دیکھیں گی تو ان کا احساس ہوتا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور اس چیز میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شریک ہیں، تو یہ احساس ان کو دین پر قائم رکھنے میں بہت مدد کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی آگاہ کرتے چلے کہ عورتوں کے لیے عید کی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، جس طرح سے مردوں کے لیے عید کی نماز ادا کرنا واجب ہے۔ اس طرح سے عورتوں پر عیدین کی نماز ادا کرنا واجب نہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عورتیں عید کی نماز ادا نہیں کر سکتی، لیکن عید کی نماز ادا کرنے کے لیے اس کی چند ایک شرائط ہوتی ہے، جن میں سے سب سے پہلی شرط نماز عید کے لیے جماعت کا ہونا ضروری ہے، یعنی کوئی شخص گھر میں یا مسجد میں بغیر جماعت کے اکیلے نماز عید ادا کر سکتا ہے، تو بس عید کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا لازمی ہے۔ ایک سے زیادہ جتنے بھی لوگ ہوں وہ جماعت کروا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہوئی کہ عید کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا لازم ہے، اس کے بغیر آپ کی عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ خواتین عموماً اپنے اپنے گھروں میں رہتی ہیں اور انہیں یہ اجازت نہیں ہوتی وہ کسی دوسرے گھر میں جا کر یا مسجد میں جا کر بجماعت عید کی نماز ادا کر سکے، لہٰذا عورتوں پر عید کی نماز ادا کرنا واجب نہیں۔ اس کا مطلب یوں سمجھ لیجئے، اگر عورتیں عید کی نماز ادا نہیں کرتی تو انہیں اس کو چھوڑنے کا کچھ بھی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی عورت اپنے گھر میں اکیلے ہی عید کی نماز پڑھے گی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایسا اس لیے کہ عید کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا پہلی شرط تھی اور اس کے بغیر عید کی نماز نہیں ہوگی۔ اب اگر خواتین عید کی نماز ادا کرنا چاہتی ہیں اور اپنے خاوند کی اجازت سے مسجد جائیں جہاں عورتوں کے لیے پردے کا خصوصی انتظام ہو، باوضو ہو کر، باحجاب ہو کر، اور مسجد کے اس مخصوص حصے میں باپردہ ہو، یعنی عید کی نماز کے دوران مردوں کو اس مخصوص حصے میں آنا جانا نہ ہو، قبلہ رخ کھڑی ہو، امام صاحب جب امامت کرائیں تو تمام خواتین پردے میں رہ کر امام صاحب کی امامت میں نماز ادا کر سکتی ہیں۔ عید کی نماز ادا کرنے کا طریقہ خواتین اور مردوں کے لیے بالکل ایک جیسا ہے۔ نماز کی نیت یوں کرے، 2 رکعت نماز عید الفطر 7-6 زائد تکبیروں کے پیچھے امام صاحب کے منہ میں خانہ کعبہ کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ باندھ لیں، پھر ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد امام تکبیر کہے گا، اللہ اکبر، اپنے کانوں کو دونوں ہاتھ ایک بار لگا کر کھلے چھوڑ دیں، پھر دوسری تکبیر کے بعد بھی ہاتھ کھلے چھوڑ دیں، پھر تیسری تکبیر کے بعد کانوں کو ہاتھ لگا کر ہاتھ باندھ لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھیں، پھر امام قرات کرے گا،
سورہ فاتحہ اور کوئی سورت، اس وقت تمام نمازی خاموش رہیں اور امام صاحب کی قرأت کے الفاظ پر غور کریں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر رکوع سے اٹھیں اور کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد پڑھیں، پھر سجدے میں، اور پھر دونوں سجدوں کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت سورہ فاتحہ سے شروع ہوگی اور دوسری کوئی سی بھی سورت جس کی امام صاحب قرأت کریں گے اسے خاموشی سے سنیں، اور دوسری سورت کے بعد جب امام صاحب تکبیر کہیں تو رکوع میں نہیں جانا بلکہ امام صاحب 3 تکبیر کہیں گے۔ یاد رہے عید کی نماز میں پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے 3 تکبیریں کہی جاتی ہیں اور دوسری رکعت میں قرأت کے بعد 3 تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ تو دوسری رکعت میں قرأت کے بعد جب امام صاحب تکبیر کے لیے اللہ اکبر بولیں تو ہم ہاتھ بلند کرتے ہوئے کانوں تک لے جائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر، پھر ہاتھ کھلے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ پھر کھلے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد چوتھی مرتبہ جب امام صاحب اللہ اکبر تکبیر بلند کریں گے تو ہم نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ یہ رکوع کی تکبیر ہے۔ اب چوتھی مرتبہ ہم نے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند نہیں کرنا بلکہ اللہ اکبر کہتے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں گئے، پھر رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، اور اسی طرح سے امام صاحب کی ابتدا میں ہم نے باقی نماز ادا کرنی ہے۔ 2 سجدے کریں گے، سجدے کی تسبیحات امام صاحب بھی پڑھیں گے اور مقتدی بھی پڑھے گا، پھر بیٹھ کر تشہد، درود شریف اور دعا پڑھ کر امام صاحب سلام پھیریں گے اور ہم بھی امام صاحب کی تقلید میں سلام پھیر دیں گے۔ تو عید کی نماز ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام الرحمن ضرور ٹائپ کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔